نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروفیسر کرار صاحب اس محفل میں آئے ہیں، بڑے مشہور ہیں، دیگر علماء کرام بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، ناظمین محفل بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں۔ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ابرار بھائی، ندیم بھائی، یہ تو میزبانوں میں شامل ہیں، علماء کرام اسٹیل مل سے آ رہے ہیں، دیگر لوگ، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ قَالَ قَائِلٌ، صلوات پڑھیں گے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ یوسف کا بیان، اور آج جس آیت پر ہم رکیں گے، غور کریں گے، وہ آیت ہے 10ویں آیت سورہ یوسف کی۔ اگرچہ میں نے 11ویں آیت بھی پڑھی ہے، مگر مجھے احساس ہے کہ ہم کچھ آج تاخیر کا شکار بھی میں ہوا ہوں، اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہے، اور ہم ایک آیت پر ہی آج اکتفا کریں گے۔ جو آیات پہلے پڑھی جا چکی ہیں، میں ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ الف لام را، یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، جسے ہم نے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب قرار دیا ہے تاکہ تم تعقل کرو، تفکر کرو۔ ہم نے اے حبیب تم پر بہترین واقعے کو بیان کر دیا، جسے وحی کی صورت میں قرآن کی شکل میں ہم نے نازل کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے کی طرف ملتفت نہیں تھے۔ یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے لال، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اور شیطان تو ویسے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح
اللہ نے مجتبی قرار دیا، تمہارے رب نے مجتبی قرار دیا تمہیں تعویل احادیث، اصطلاحوں کی تعریف، خوابوں کی تعویل اور مختلف علوم کا تمہیں حامل قرار دیا، اور تم پر جیسے آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور تمہارے آباء و اجداد پر من جملہ ابراہیم اور اسحاق پر اس نے آیات کو تمام کیا، تم پر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، اور تمہارا رب تو ویسے ہی بہت زیادہ جاننے والا ہے، بہت دانا ہے۔ اور یقیناً یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے اس واقعے کے اندر چاہنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، خواہش کرنے والوں کے لیے روشن آیتیں ہیں۔ یاد کریں اے میرے حبیب کہ جب کہا یوسف کے بھائیوں نے کہ یوسف اور یوسف کے بھائی سے ہمارے بابا یعقوب زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم متحد ہیں اور ہم آپس میں مضبوط گروہ ہیں، اور ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں، مار دو یوسف کو اور پھینک آؤ دور دراز کسی زمین پر تاکہ بابا کی توجہ ہماری طرف ہونے لگے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے اور اچھے ہو جائیں گے۔ اب یہاں کل تک ہمارا بیان پہنچا تھا اس آیت تک۔ آج جس آیت پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ آیت ہے کہ جب یہ طے کر لیا بھائیوں نے، کیونکہ ان اقتلوہ یوسف او اطرحوہ ارضا، یا قتل کر دو یا دور کسی زمین پہ لے جا کے پھینک دو یوسف کو، یہ بات جب کی ہے تو اجتماعی سب نے بات کی، متفق علیہ بات ہوئی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور جا کر کسی زمین، دور دراز کسی زمین پہ لے جا کے پھینک دو۔ مگر قال قائل، ایک آواز آئی، قال قائل منہم، یعنی 11 لوگوں میں سے 10 نے یہ کہا، 12 بھائی ہیں نا، یہ حضرت یوسف کے علاوہ 11 اور بھائی ہیں، 11 کوکبہ، 11 ستارے، جی 11 بھائی ہیں۔ 11 بھائیوں میں ایک بھائی ہیں جو بنیامین ہے، جن کی والدہ اور حضرت یوسف کی والدہ ایک ہی ہیں، لیکن 10 جو دوسرے بھائی ہیں انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ یوسف کو یا قتل کر دو یا کہیں دور جا کر پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان میں سے منہم، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا ان میں سے ایک نے؟ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو۔ اچھا، وہاں کہا جا رہا تھا کہ یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو بابا ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، مخالفت دونوں بھائیوں کی ہو رہی تھی، مگر جب مارنے کی بات آئی تو کہا یوسف کو مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوسف کو ہم مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بھائیوں سے ایک جیسا حسد نہیں تھا، کیونکہ یوسف کو مارنا چاہ رہے ہیں اور یوسف کے دوسرے بھائی جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی تو بابا زیادہ پیار کرتے ہیں، بنیامین، مگر مارنے کی بات جب آئی ہے تو کہا ہے کہ یوسف کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے نا، اقتلوا یوسف، وہاں نہیں کہا جیسے پہلے کہا تھا کہ لا یوسف واخوہ اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ہمارے بابا یوسف اور یوسف کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن جب قتل کرنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھینک کر آ جاتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے ایک نے کہا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرو، یوسف کو قتل نہیں کرو، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لا تقتلوا یوسف، قتل نہیں کرو یوسف کو، القوہ فی غیبات الجب، ہم کنویں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ اب اس کی میں تفسیر میں جاؤں گا کہ کنویں میں رکھ کر آ جاتے ہیں، کسی چیز کے پھینکنے کو بھی القو کہا جائے گا، جی اس کو ہم کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں، اور کنویں میں بھی غیبات الجب ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ بیٹھ سکے جا کر، یعنی ڈوبے بھی نہیں، اس لیے کہ اس کنویں کے بارے میں 3 نظریات ہیں کہ وہ کنواں کیسا کنواں تھا۔ ایک نظریہ یہ کہ وہ خشک کنواں تھا۔ مفتی صاحب آپ صحیح تشریف فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں، مفتی ہاشم صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، میری ابھی توجہ ہوئی، ایک صلوات ہدیہ کریں گے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔
سنی بھی آئے ہوئے شیعہ حیدر کرار کے ساتھ سنی بھی آئے ہوئے. ہاں جی ایسے بولا کریں ان کی صحت کے لیے. سلامتی کے لیے ان کی مغفرت کے واسطے اور جو انتظام کر رہا ہے پروردگار کو اجر عظیم عطا کرے. بلند الصلوات. یہ بات ضمن ہو گئی ہے کہ میں اپنے پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا اور اتنے پیار سے گزارش کروں گا کہ انہیں برا نہیں لگے گا کہ جب ہم کبھی کسی عمومی جگہ پر کلام پڑھ رہے ہوں یا کوئی نعرہ یا کوئی بات کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رہے کہ یہ عمومی جگہ ہے, یہاں اوروں کے احساسات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, دوسرے کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہے. صلوات پڑھے گا محمد والے. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ. میں تفسیر بھائی کو مارے یوسف کو قتل نہیں کرتے ہیں, جا کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. فی غیبات الجب یلتقطہ بعض السیارہ. پھر کیا ہوگا جب ہم پھینک کر آ جائیں گے تو کاروان وہاں سے کوئی گزرے گا اور گزرنے والے سیارہ سے مراد یہاں اگرچہ عربی جدید عربی میں سیارہ کار کو کہتے ہیں. آج یہ کار گاڑی فور ویلر اسے عربی میں سیارہ کہا جاتا ہے, لیکن قرآن کی اس زبان میں سیارہ سے مراد وہاں سے گزرنے والے. اور وہاں سے کون گزرتے تھے؟ وہاں سے قافلے گزرتے تھے. اور کیونکہ وہ کنواں جس کنویں کی یہ بات کر رہے ہیں غیبات الجب جس کے اندر تھا جہاں بیٹھنے کی جگہ موجود تھی, وہ کنواں تھا جس کی طرف اشارہ ہے. الف لام لگوا ہے جب کے اوپر, ایک مخصوص کنویں کی طرف اشارہ ہے. ہر کنویں میں پھینکنے کی بات یہ نہیں کر رہے. ایک ایسا کنواں جس میں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے, جہاں اگر ہم پھینک دیں گے تو وہ کسی طاقے سی بنی ہوئی تھی ایک کنویں کے اندر جس کنویں کی طرف یہ اشارہ ہے. وہ مرے گا نہیں, یعنی یہ تھا کہ ہم پھینکیں گے مگر وہ مرے گا نہیں. یہ ہوگا کہ ہماری ان کی دانش میں ان کی زبان میں بات مجھ سے ہو نہیں پا رہی مگر کرنا پڑ رہی کیونکہ قرآن ہے. ان کی زبان میں کہ ہم سے بھی جان چھٹ جائے گی اور وہ مرے گا بھی نہیں. اور پھر وہاں سے کوئی یلتقط ہو اسے اٹھا لے گا. التقاط کسی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں. جب پرندہ دانا چن رہا ہوتا ہے تو اس کو تلتقط کہتے ہیں, اٹھانا, بیننا, چننا. تو صلوات پڑھ لینا محمد والا. اہل ادب اور اہل علم کو دیکھ کے ذرا حوصلہ اور بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک روایت ہے کہ محشر میں سیدہ جب پہنچے گی, محشر میں جب بی بی پہنچے گی تو اللہ سے کہیں گی یا اللہ میرا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا سیدہ محشر میں سے جسے چاہو جنت میں لے جاؤ. تو سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی جیسے ردی دانوں کے درمیان پڑے ہوئے جید دانے کو پرندہ چنتا ہے. یلتقطو یلتقط الطیر کما یلتقط الفاطمہ تلتقط الفاطمہ کما یلتقط الطیر حب الجدی حب الردی من حب الجدی من حب الردی. صلوات پڑھے گا محمد. مجھے انہیں عربی گرامر کا سبق بھی تو سنانا ہے نا. تو جیسے پرندہ تو التقاط اسی خاندان کا یعنی چننا. تو پھر کوئی چن لے گا اسے اٹھا لے گا اور اسے وہاں سے اٹھا کر وہ سیارہ وہ قافلہ لے جائے گا. ان کو تم فائرین اگر تم ایسا کرو تو بہتر ہے. ایک نے کہا اگر ایسا کرو ان کو تم فائرین اگر ایسا کرو تو بہتر ہے کہ اسے مارتے نہیں ہیں بلکہ اسے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں. کوئی وہاں سے گزرنے والا انہیں لے جائے گا. یہ ہوا آیت کا تفصیلی ترجمہ. اب ذرا ایک ایک لفظ پہ غور کریں. میرا دل بڑا ہے کہ آج آپ کی توجہ ہر دن کی طرح ہی ہو.
سب سے پہلے تو قال قائل، اللہ نام ہی نہیں لے رہا، بھائی کون تھا وہ؟ جی کسی ایک بھائی نے اچھی بات کی ہے، اللہ اس کا نام نہیں لے رہا۔ قرآن مجید میں اور نبی مکرم کی سیرت میں اور ائمہ اہل بیت کی سیرت میں کبھی نام لیا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، ان کے نام کے سورے نازل کیے ہیں، مگر مولا علی کے نام کا سورہ نہیں ہے۔ مگر جناب زہرا کا نام قرآن میں اللہ نے فاطمہ نازل نہیں کیا۔ امام حسن اور امام حسین کا نام اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کچھ نام نازل نہیں کیے اور کچھ نام نازل کر دیے۔ ابو لہب کے اوپر تو سورہ ہی اتار دیا۔ شیطان کو تو اتنا یاد کیا اللہ نے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جی نام لیے، باقاعدہ فرعون کا نام لیا جی، اعلیٰ فرعون کہہ کر قرآن میں اللہ نے آیات کے اندر نام لیا۔ تو اللہ کہیں تو یہ نام لینا زبان پر اور نام نہ لینا ایک سیرت ہے، ایک پالیسی ہے، ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اور یہ پالیسی، یہ انداز، یہ طریقہ کار یہ ہمیں قرآن سے ملے گا یا مصطفیٰ سرکار کے فرمان سے ملے گا یا علی مولا کی سیرت سے ملے گا؟ جی کہاں کس کا نام لیا جائے توجہ، اور کہاں کس کا نام نہ لیا جائے۔ نام لینا اور نام نہ لینے کے اوپر کوئی پالیسی ہے یا نہیں؟ مجھے آج کل آیت اللہ خمینی بہت یاد آ رہے ہیں پاکستان میں، ذرا صلوات پڑھیں محمد والے۔ کیونکہ 50 سال پہلے انہوں نے جس شیطان بزرگ سے نفرت کا آغاز کیا تھا، پاکستان کے بعض سیاستدانوں کو وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ شیطان ہے، تو مجھے تو خمینی یاد آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے مجلس سیاست میں جانے، اور تو اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ان کی ایک سیرت تھی، ان کا ایک طریقہ تھا، وہ کبھی بھی اس ملک کے سربراہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ ان کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، جب کسی نے ان سے، صحافی نے پوچھا کہ آپ انہیں خوب برا بھلا بولتے ہیں مگر ان کے سربراہ کا نام نہیں لیتے، تو کہنے لگے میرے نام لینے سے اس کا قد بڑھ جائے گا۔ جی تو بعض اوقات نام نہیں لیا جاتا، بعض اوقات نام لیا جاتا ہے۔ یہ نام لینا اور نہ نام لینے کی جو پالیسی ہے قرآن مجید میں، اللہ نے مولا علی، جناب زہرا، ائمہ اہل بیت کو جو نام نہیں لیے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور جن کے نام لیے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ان کے نام اس لیے نہیں لیے کہ ان سے ہونا تھا حسد۔ میں ایک آیت پڑھ چکا ہوں پہلے آپ کے سامنے کہ مولا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا نحن محسودون الذین فی الآیہ۔ اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے، جن سے حسد کیا جائے گا، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، اور ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ آل ابراہیم سے مراد ہمارا گھرانہ ہے۔ اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے یعنی قرآن دی ہے، اللہ نے ہمیں حکمت دی ہے یعنی نبوت ہمارے گھر میں ہے، اللہ نے ہمیں ملک عظیم دیا ہے یعنی امامت ہمارے گھر میں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، اور اس حسد کی بنیاد پر اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہوا۔ توجہ، جب اہل بیت کے ساتھ ہونا ہی حسد تھا، توجہ، تو پھر قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا۔ ادھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو جس نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ایک ڈھنگ یہ ہے کہ ان ناموں کو قرآن میں نہیں اتار رہا جن کی حسد میں قرآن سے دشمنی شروع ہو جائے گی۔ ہمیں قرآن کو بچانا ہے۔ ہم نے قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے اہل بیت کے کردار کو نازل کیا ہے۔ کسی میں دم ہے تو حالت رکوع میں اس کیفیت میں زکوٰۃ دے کر دکھائے،
کسی میں دم ہے تو اپنے بچوں کو خانہ کعبہ میں پیدا کروا کے دکھائے. کسی میں دم ہے تو آیت تطہیر اپنے بچوں کے لیے نازل کروا کے دکھائے. ہم نے اس گھرانے کی عظمتوں کو اللہ نے یہ نہیں کہ نام نازل نہیں کیا تو عظمتیں بیان نہیں کی. اس نے نام نازل کیا ہے تو عظمتیں بیان کرنے کا ڈھنگ مختلف کر دیا. اس نے نام نازل نہیں کیا تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کچھ نام نازل کیے اور کچھ نام نازل نہیں کیے، جن کے بارے میں روشن انداز سے بتانا تھا کہ وہ دشمن ہیں، نظام توڑنے والے لوگ ہیں، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، بیماری ان کی پکی ہو گئی ہے، انہیں شفا ہونی نہیں ہے. اس ابو لہب کا اور حمالۃ الحطب کا نام لے دیا. وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی جمیلہ، جی جو ابو لہب کی زوجہ جس کا نام جمیلہ تھا، وہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں سر پہ اٹھا کے پھرنے والی. حمالہ الحطب، لکڑیاں اٹھا کر جو پھرتی تھی. ایک دفعہ لکڑی لے کر آئی، کہا میں تو سرکار کا نام لے کے کہنے لگی یہ لکڑی میں ان کے سر پہ ماروں گی. اتنا نبی سے بغض کا اظہار، ہاتھ میں لکڑی اٹھائے ہوئے نبی کی مسجد میں گھسائی. اور وہاں صحابہ کرام ایک مرتبہ مسترب ہو، یا رسول اللہ یہ بڑی شریف خاتون ہے، یہ بڑی بدتمیز ہے، یہ آپ کی توہین کرے گی، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا رستہ روکیں. حضرت نے فرمایا یہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائی، اور ساری مسجد میں لکڑی اٹھائے گھومتی رہی کہ کہاں ہے سرکار سامنے بیٹھے تھے، نظر نہیں آئے سرکار سے. تو کبھی کبھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. نہج البلاغہ پر اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے، یعنی نہج البلاغہ مخالف لوگوں نے علمی اعتراضات، کوئی 18 اعتراضات کیے ہیں انہوں نے. ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ شایان علی ابن ابی طالب نہیں ہے، کہ علی خطبہ شقشقیہ میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ باتیں کریں. علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی اس طرح سے گفتگو کریں. علی کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ علی مثلا کچھ نام لیں جو نہج البلاغہ کے پاس خطبات اور خطوط میں نام آئے. تو آیت اللہ مکارم شیرازی نے جو جوابات دیے ان میں سے ایک ان کا حسین جواب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اپنے مضمون میں ہوں کہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے. اللہ کہیں نام لیتا ہے، کہیں نام نہیں لیتا. ایسے ہی ائمہ اہل بیت کہیں نام لیتے ہیں اور کہیں نہیں لیتے. تو ایک اعتراض ہوا کہ علی کی شایہ نشان نہیں تھا کہ علی ایسے نام لے. تو انہوں نے ایک جواب نقضی یہ دیا ہے کہ کیا اللہ کے شایہ نشان ہے کہ ابو لہب پہ سورہ اتار دے؟ کیا اللہ کے شایہ نشان ہے کہ شیطان کو بار بار یاد کرے؟ شایہ نشان کی بحث نہیں ہے، الجھنوں سے نکالنے کی بحث ہے. کچھ لوگوں کے نام لینا پڑیں گے تاکہ امت کو رہنمائی حاصل ہوتی رہے، اور کچھ لوگوں کے نام لیے بغیر اول دوم سے گم چاروں پنجم بول دیں گے. جی اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، یہ گنتیاں گنتی میرے معصوم نے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو نام نہ لینا اور لینے کا جو انداز. قال قائل، توجہ چاہوں گا، پہلا نقطہ مکمل ہوا کسی حد تک. دوسرا نقطہ، قال قائل، ایک آدمی کہہ رہا ہے، 10 آدمی کہہ رہے ہیں مارو، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہ مارو. مجھے جواب دیں، کوئی یہ بات کب تک ہوتی رہے گی کہ اکثریت کچھ اور کہہ رہی ہے؟ یہ اصطلاحیں کب تک دہرائی جائیں گی کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ یہ کب تک بولا جائے گا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ 10 لوگ ایک بات کر رہے تھے مار دو، ایک کہہ رہا ہے مارو نہیں کنویں میں پھینک دو. بتائیے بات کس کی مانی گئی؟ ایک آدمی کی بات مانی گئی. یہ ذہن سے نکال دو کہ ایک آدمی کی کوئی بات نہیں سنتا. حق بولو، سچ بولو، دل سے بولو، عقل سے بولو، تمہاری بات مانی جائے گی. ایک آدمی کہہ رہا ہے اور ایک آدمی
وقت یہ نہ سوچو کہ میں تنہا ہوں، صحیح بات کہتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں اکیلا ہوں۔ جو حق اور سچ بولتا ہے وہ اکیلا بھی ہو تو اس کے ساتھ روحانیت، معنویت اور برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور بات اسی کی مانی جاتی ہے جو حق بول رہا ہو۔ ایک آدمی نے کہا مانو نہیں، اور اس کی بات کو مان لیا گیا، اور آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو وہ فریادیں بھی کر رہے تھے۔ عجیب انداز ہے، اللہ بھی ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی۔ حضرت یوسف کو پانی سے ہول آتی، ہولتے تھے پانی سے، اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ پنڈلیوں تک ابھی کنویں میں گئے تھے کہ جبریل کہتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں کہ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ پیر پنڈلیوں تک پانی میں چلے گئے تھے، اور میں پہنچ گیا مدد کرنے کے لیے۔ اور جب پہنچا تو اسماعیل یوسف پکار رہے تھے کہ یا اللہ میری مدد کر، توجہ۔ تو جبریل امی نے کہا کہ اگر اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہو تو اس کائنات میں، بات ویسی کوئی عامیانہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی نعرہ اور یہ کوئی مجلس گرمانے کے لیے نہیں بول رہا، یہ بھی اہل بیت کی ہی تعظیم ہے کہ ان کے نام سے ہی مجلسیں گرمائی جاتی ہیں۔ کسی کو اگر اپنی مجلسوں میں رونق ڈالنی ہے تو انہیں اہل بیت کا ہی ذکر کرنا پڑے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس جگہ میں تفسیر کے باب میں ہوں کہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں 14 بندے، ان کا واسطہ بولنا۔ اچھا اللہ کا بھی انداز اللہ کا ہے بھائی، جو قبروں پر نہیں مانتے ان کو حتیم کا طواف ضرور کرواتا ہے، کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے، وہ ناٹی سی دیوار، وہ چھوٹی سی دیوار، وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں۔ تم قبروں پہ جانے کو بدعت کہتے رہو، میں تو خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرواؤں گا۔ کعبہ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ لگائے، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے اور وہیں سے نکل کے اگر طواف کر لے تو طواف باطل، یعنی حتیم کا طواف بھی کرنا پڑے گا۔ حتیم کا طواف کرو گے تو خانہ کعبہ کا طواف بنے گا، اور وہ حتیم کیا ہے؟ 2 ہستیوں کی قبریں۔ تم قبروں پہ نہ جاؤ، میں تم سے طواف کروں۔ جو زمینوں کو نہیں مانتے وہ مکے سے لا کے زمزم ضرور بانٹتے ہیں۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح جو وسیلے کو نہیں مانتے، توجہ چاہوں گا، جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے ہیں۔ آج نہیں کل اس ہاتھ پہ ہی غور کر لو گے، اس ہاتھ میں اللہ نے کچھ رمز رکھے ہوئے ہیں۔ آج نہیں کل بار بار دیکھ کے کچھ رموز کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ میری آنکھیں ایسی، جو آپ کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایسی بنی ہوئی ہیں، یہ رموز ہیں، رمز ہیں، اس کے اندر رمز ہے۔ یہ ناک کے نتنے نیچے کی طرف ہیں، اس میں رمز ہے۔ یہ کان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں نالیاں سی بنی ہوئی ہیں، اس میں رمز ہے۔ میرے اور آپ کے پیر اونٹ کی طرح سپاٹ نہیں ہے، اس میں رمز ہے۔ توجہ، آنکھوں کا پانی جسے ہم آنسو کہتے ہیں وہ نمکین ہوتا ہے، اس میں ایک رمز ہے۔ جی اس میں ایک رمز ہے۔ جی بھووں اور پلکوں کے اندر ایک رمز ہے۔ یہ جو ناخون ہے ہماری انگلیوں میں، اینڈ میں جا کر آخر میں جا کر، اس میں ایک رمز ہے۔ یہ رموز اللہ نے قرار دیے ہیں۔ یہ کوئی کام حادثتاً نہیں ہوا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ہو گیا ہے، یہ منصوبتاً ہوا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک انجینئرنگ ہے، اس کے پیچھے ایک سائنس ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ کبھی کسی اور موقع پہ، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہرحال کنویں میں پھینک دیا، اور وہ رو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے، حتیٰ ایک بھائی نے تو ایک تماچا بھی انہیں مار دیا، اور اس کیفیت میں حضرت یوسف کو بہرحال کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ اور پھر قصہ آگے بڑھے گا۔ مگر حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بھائیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ انہیں بھیجتے نہیں تھے۔
کبھی ان کے ساتھ نہیں بھیجا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ بھائی حسد کرتے ہیں، تبھی تو کہہ بھی رہے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنا. تو جانتے تھے نا کہ بھائیوں کے ارادے کیا ہیں، بھائیوں کی نیتیں کیا ہیں، بھائیوں کی سوچ کیا ہے. لیکن پھر اس کی آگے والی آیات کے اندر جس میں کل بات ہوگی کہ بھائیوں نے اجتماعی طور پر بابا سے گڑ گڑا کر التجا کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو آپ بھیج دیجئے، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر جب انہوں نے اصرار کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں حجت تمام کرنا کہتے ہیں، اللہ اکبر، اگر چند مومنین مل کر، چند انسان مل کر، چند افراد مل کر ایک بات کر رہے ہو تو ادب، احترام اور انسانی تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے. اور پھر انہوں نے یقین دلایا، جو کل کی آیات میں بات آئے گی، کہ ہم اس کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے صحیح و سالم واپس لے آئیں گے. اور حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا. اور بات یہاں پہنچی کہ یہ وہاں سے یوسف علیہ السلام کو پھینک کر آئے اور ایک قمیص کے اوپر ایک جانور کا خون لگا دیا اور آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. اور حضرت یعقوب نے مانا نہیں اس بات کو کہ بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا تو یہ کرتا تو یوسف کا ہے نہیں اور یہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہے کہیں سے. خون تو کرتے پہ لگا لیا تم نے. جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے. تم تو جھوٹ بھی نہیں بول پا رہے، تم تو غلط بات بھی نہیں کر پا رہے، تو تمہیں تو شیطنت بھی نہیں کرنا آ رہی، تم پہ تو شیطان بھی شرمندہ ہو جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اور بالآخر بات یہاں پہنچی کہ آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف کے امتحان کا، حضرت یعقوب کے امتحان کا. سوالات کا سلسلہ ہوگا. مومنین کرام، کل کی طرح آج بھی آپ مائک آپ کو دیا جا رہا ہے، پرچیاں بھی آپ کو دی گئی ہیں. کوئی شرعی سوال اگر آپ کو پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیں، یا سورہ یوسف سے متعلق قبلہ 15 منٹ تک سوالات کا جواب دیں گے. ابرار بھائی آپ کے درمیان موجود. جی آپ فرمائیں. السلام علیکم. مائک تو بھائی خواتین میں بھی مائک پہنچایا آپ نے؟ خواتین کے پاس ایک مائک ہے، اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو. ہاں سر، میرا ایک سوال دو ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آیا انبیاء کے پاس علم غیب ہے؟ آپ دوسرا کر لیجیے سوال تب پھر دونوں کے ساتھ. انبیاء کے پاس محمد علی بھائی بہت دور سے مجلس سننے آئے ہیں. ایسے بہت سی شخصیات تشریف فرمائے. میں آپ دور سے آنے والوں کا خاص طور پر، آج تو اندرون سندھ سے بھی ہمارے ٹنڈوالہ یار سے پرویز امو صاحب، ذوالفقار صاحب، مصطفیٰ، سفیل بھائی، منگل صاحب بھی تشریف فرمائے. آپ سب کے میں نام نہیں لے پاؤں گا. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. جو حضرات بھی سوال کرنا چاہیں وہ اپنا تعارف ضرور بیان کریں. جی تعارف تو ہو گیا. جی تو سوال پہلا یہ تھا کہ مطلب ائمہ کیا غیب کے علم سے ٹھیک ہے، تو اگر وہ اب جب اس میں کنویں میں چلے گئے، ان کو بھائیوں نے ان کو دے دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطلب غیب سے علم میں آنا چاہیے تھا کہ وہ یوسف کہاں پہ موجود کہتا ہے ذالکا من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم نے تمہیں بتا دی. تو غیب اللہ کا ہے، یہ اصلی چیز اللہ کی ہے، مگر انبیاء اور ائمہ کے پاس عطائی ہے، اللہ کی عطا شدہ ہے. اللہ نے ہی انہیں علم دیا ہے. وہ عالم غیب انہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے. مولا کائنات جا رہے جنگ نہروان پر، کسی نے روک کر کہا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہے گی، نہ جائیے. حضرت فرمایا تم کیسے جانتے ہو میں ناکام رہوں گا، میری جنگ کامیاب نہیں ہوگی. کہنے لگا آپ کے ستارے گردش میں. تو حضرت فرمایا اچھا تو ستاروں کو جانتا ہے، بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. فرمایا اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ اگر اپنی جگہ سے ہلے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. اسے کچھ نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، چل یہ بتا دے میری گھوڑی کے سونگ کے نیچے کیا ہے.
اسے یہ بھی پتا نہیں تھا. حضرت نے فرمایا اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے اس کے شکم میں بچہ ہے, حاملہ ہے, پتا ہے اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ, وہ بھی نہیں بتا پایا. حضرت نے فرمایا کہ تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا, آسمان کی باتیں کر رہا ہے. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 شہید نہیں ہوں گے, ان کے 10 بچیں گے نہیں. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ ان کے جو لوگ بچ جائیں گے اور بھاگیں گے ان میں سے کون کون ہوگا جو بھاگنے والا ہوگا. میں جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں میرے جو 9 لوگ شہید ہوں گے ان کے نام کیا ہیں. تو یہ خبریں نبی مکرم نے کیا کچھ نہیں بتایا, غیب کی خبریں. مولا علی نے کیا کچھ غیب کی خبریں نہیں بتائیں. جی جنگ صفین سے لوٹ رہے, میدان کربلا سے گزرے مولا حسین مولا علی, تو امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے. ایک صحابی کو بلا کے کہا اس درخت کو اچھی طرح دیکھو, میرا حسین یہاں آئے گا اور تم یزید کے لشکر میں ہوگے, میرے حسین کو پانی نہیں دو گے. یہ کیا خبر دے رہے ہیں مولا, یہ آئندہ کی خبر ہے یا نہیں؟ یہ میں نے جلدی آپ سے عرض کیا. تو غیب اللہ کے لیے, اور اللہ پھر انہیں غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتا ہے ہمارے بھائی کا سوال کا دوسرا حصہ کہ جب ان کے پاس پتا تھا, انہیں ان کے پاس علم تھا, تو کیا حضرت یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جی انبیاء, بیٹا یہ سوال جواب نہیں ہوا. انبیاء کرام ائمہ اہل بیت کا مقام اور عظمت ہے ہی اس بات کی کہ انہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, پھر بھی اسی میدان میں جائیں گے. پتا تھا انہیں کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, بلکہ روکا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کربلا میں یہ ہوگا, آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, یہ ہماری تقدیر ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو جواب امام حسین کے کربلا میں جانے کا, اور ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا, جو بات امام رضا کے انگوروں کا بھرا شربت بھرا پیالہ پینے میں جواب ہے, وہی جواب حضرت یعقوب کیا کہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف کہاں ہے, مگر اس کے باوجود برداشت کر رہے ہیں اپنے یوسف کو اپنے آپ سے دوری برداشت کر رہے ہیں. انہیں پتا تھا یوسف زندہ ہے مگر پھر بھی رو رہے ہیں, وہ جدائی میں رو رہے ہیں, وہ بچے کی دوری میں رو رہے ہیں. انہیں سب پتا ہے, اور سب پتا ہے تبھی ان کی عظمت بنے گی. اگر کچھ پتا نہیں ہے اور کوئی اتفاقاً کام ہو جائے تو پھر یہ عظمت کی بات ہے. میرے اور آپ کے زندگیوں میں بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کام میں مشکلات ہوں گی, اور پھر ہم اس کام کو اپنائیں, تب فضیلت بنے گی. ورنہ اگر ہاتھ ستن اتفاقاً کوئی پریشانی اٹھا لے تو پھر فضیلت نہیں بنے گی. جی بیٹا. مولا امیر کائنات مولوی علیہ السلام کا چہرہ وجہ اللہ ہے, تو مولا علیہ السلام کے چہرے کی شکل مبارک بننا چاہتی ہے. دیکھیں پہلے تو مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے, مولا علی مکمل وجہ اللہ ہے. ایک تو دوسرے جو شبیہیں بنائی جاتی ہیں, تصویریں بنائی جاتی ہیں, تو ایک لمبی لسٹ بتائیے کہ کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں, اس دنیا میں, اور ہم کیا کیا جو ہو رہا ہے اس پہ کتنا جل رہے ہیں, کوڑ رہے ہیں, اور مگر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا کام نصیحت کرنا ہے, ہمارا کام ڈنڈا اٹھا کے منوانا نہیں ہے. تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جس میں توہین کر رہے ہیں. کسی صاحب کا سوال ہے کہ برزخ میں عذاب کے حوالے سے شہداء کی مثال اور فرعون کی مثال صبح و شام آنکھ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آپ سمجھیں سوال؟ سوال ہی ایبسرڈ ہے وہ. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. راشد جی سر. آپ نے اپنے درس میں بتایا کہ اہل بیت اطہار کا نام قرآن مجید میں اس وجہ سے نہیں آیا. ایک وجہ ایک ریفرنس بھی دیا کہ لوگ حسد کر رہی ہیں ان سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آج دنیا ان سے حسد نہیں کرتی. قرآن تو بچ گیا نا. فقراء کے بارے میں بیان کریں. اسلام کی روشنی میں کیا رستوں میں گداگری کرنے والے بھی فقیر ہیں, اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب گداگر آپ نے خود ہی لکھ دیا تو فقیر اور گداگر. دیکھیے جو رستوں میں مانگنے والے فقیر ہیں اور جو مانگتے نہیں ہیں فقیر, یہی سوال ہے. جی جو رستوں میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں اور پروفیشنل اور پیشہ ورانہ گداگر ہیں,
دریا مانگنے والے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. یہ مانگ کر خود کو ذلیل کر رہا ہے. جی فقیر اور ہے ذلیل اور ہے. فقیر اور ہے ذلیل اور ہے. فقیر تو وہ ہے کہ جس کے ہونے کی آرزو مصطفیٰ کرے. فقیر تو مل نہیں رہے. آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ضرور ملائیے. قبلہ دوسرا سوال ہے، حق کیا ہے؟ اگر حق جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر لوگ حق کے ساتھ ہیں، حق جاننے کے بعد بھی اس کا ساتھ نہ دینے کی پھر مختلف تصویریں ہیں. ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے، ہر ایک کی توانائی علیحدہ ہے، ہر ایک کی ہمت علیحدہ ہے. اللہ بھی کسی کی ہمت سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں دینا چاہتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ حق جاننے کے بعد بھی کوئی حق کا ساتھ نہیں دے رہا، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت کو حق میں ماننے کے باوجود کوئی شیعہ نہیں ہو رہا. اب میں مصداق بیان کر رہا ہوں جلدی. اہل بیت کو حق ماننے کے بعد کوئی شیعہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی اہل بیت کو تو وہ مان رہا ہے مگر شیعہ وہ شیعوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. میں چاہوں گا کہ تھوڑے دو جملے اور. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا پریشانی ہے، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا، ہمارا حال اچھا نہیں ہے. کہنے لگا نہیں میں آپ کی وجہ سے شیعہ نہیں ہو رہا، میں مولا علی کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں، حسین کے صبر کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں. تو اگر کوئی ہم نے یہ سوچ لیا ہے، میں اپنی قوم کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس کو سمجھے میری بات کو، اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ فلاں کو سب کچھ پتا ہے تو شیعہ کیوں نہیں ہوتا، بھائی معاف کرنا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا. تم نے پاکستان کے اندر، تم نے بالخصوص اپنے خطوں کے اندر اپنی ایسی تصویر پیش کی ہے جیسی تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے اچھی ہونی چاہیے. ہم نے کچھ چیزوں میں مبالغہ آرائی کی بھی ہے، کچھ چیزوں میں زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کو جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھا کر اور جتنا ہونا چاہیے اس سے گھٹا کے پیش کیا ہوا ہے. زیادہ بات کروں گا تو آپ بھی مجھے کوئی نہ کوئی، آپ سے مراد ہے کہ جن کو میں کہہ رہا ہوں، زیادہ بات کروں گا تو کوئی نہ کوئی میرے پر کوئی اسٹیکر لگا دے گا کہ یہ فلاں ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مکتب اہل بیت کو میں اچھی تصویر نہیں پیش کر پا رہا. میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں. سلوات پڑھ لے رہا محمد. ایک سوال. اچھا اس کے بعد اگر مستورات میں سے کوئی مستور اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں. ایک سوال ہے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ قبلہ جب مفتی ہاشم صاحب تشریف لائے آپ نے کہا کہ یہ سنی ہے اور پرسوں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی سنی ہیں، تو دونوں سنیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک سنی کو ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، ایک سنی کو ہے جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جب سے تفسیر سورہ یوسف آپ سے سننے کا شرف حاصل ہوا ہے تو اشتیاق ہوا کہ کچھ خود بھی سیلف اسٹڈی کر. میرا نام عاقب حسین ہے. تو بابا میں نے تاریخی روایت میں پڑھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بلہا اور زلفا کا بھی نام بتایا گیا. جی صحیح ہے. اور آپ کی طرف سے ہم نے سنا تھا کہ صرف 2 بیویاں، لیا اور راحیل. اس کے جن کے بچے ہیں وہ میں نے نام لیے بس. اچھا وہ کنیزیں تھیں اور وابستہ تھیں ایک زوجہ کے عنوان سے، اور جن کے بچے ہیں ان کے نام. ایک اور ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ خلافت دوم میں کچھ ایڈیشنل چیزیں اسلام لائی گئی، تو مولا علی علیہ السلام نے ان ایڈیشنل چیزوں کو ختم کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال ہے. ایک تو ایڈیشنل چیزوں کا ذکر میں نہیں کروں گا، یعنی میں اس جملے سے متفق نہیں ہوں. میں اس بات سے متفق آپ کے ہوں، اصلی بات سے متفق ہوں، اور وہ یہ کہ مولا کائنات نے تفسیر قرآن، تعویل و تنزیل، شان نزول، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، یہ سب جو حضر اور سفر میں نازل ہونے والی آیات، یہ سب مولا نے جمع کرنی تھی اور ایک بوری بھر کر کاغذوں کی اور کھال پر لکھے ہوئی پیغامات کی امیر المومنین لے کر آئے پہلے دور حکومت کے پہلے دنوں میں. توجہ. اور آپ نے کہا کہ جو مجھے نبی نے بتایا تھا قرآن کے بارے میں اور آیات کی تفسیر کے بارے میں،
وہ میں لے آیا ہوں، اسے پرنٹ کرواؤ، چھپواؤ، نسخہ بنواؤ، اس کو عام کرو. تو پھر حضرت خلیفہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور پھر اس مولا کو اپنے ساتھ واپس لے گئے. یا مثال کے طور پر اس کا سوال یہ ہے کہ جب یہ حضرت کا دور آیا تو حضرت نے وہ چیز کیوں نہیں پیش کی؟ اور فرض کیجئے اسی طرح کے آپ سوال کو پختہ کریں کہ یہ کیوں مولا نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا. میں تھوڑا سا اس سوال کو اور مضبوط بناتا ہوں. نبی مکرم نے کاغذ قلم مانگا، نبی مکرم نے کاغذ و قلم مانگا، تو کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا، علی نے کاغذ و قلم کیوں نہیں دیا؟ فتح کا مطالبہ جناب زہرا کرنے کے لیے گئی، انہیں نہیں ملا، تو جب مولا علی کی حکومت آئی تو مولا علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں اور جن کے پیچھے سوچ ایک جیسی ہے. تو میں ان سارے سوالات کے جوابات، ان سارے سوالات کا ایک جواب دینا چاہوں گا عمران بھائی، اور وہ جواب یہ ہے کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا. اگر مولا کائنات نے اپنے اختیارات کو اپنے حق میں استعمال کر لیا ہوتا تو پھر یہ شریعت بن جاتی، یہی دین بن جاتا، یہی عقل بن جاتا، یہی کہا جاتا یہی دین اور یہی مذہب ہے کہ جب اختیار آئے تو اپنے مفاد میں استعمال کرو. صحیح چیز بھی اپنے اختیار سے اپنے حق میں، تم سے چھینی گئی ہے تم نہیں لوگے اپنے اختیار سے، جنہوں نے چھینا ہے وہ دیں تمہیں. لہذا مولا نے ہر وہ کام نہیں کیا جو مولا کو پسند تھا، اس لیے نہیں کیا کہ آج اگر میں کروں گا تو یہ میرے اختیارات کا حصہ قرار دیا جائے گا اور یہ پھر ریت پڑ جائے گی، یہ پھر روش پڑ جائے گی کہ ہر صاحب اختیار صحیح بات بھی جو اس کو پسند ہے اسے اختیار کر لے، کیونکہ آج اس کے پاس اقتدار ہے. جی فرمائیں. السلام علیکم. تو میرا سوال کرنٹ افیئر کے حوالے سے آؤٹ آف ٹاپک ہے تھوڑا سا، کہ آج کے دور میں اسپیشلی پاکستان کے اندر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کا بہت فقدان ہے. اسپیشلی یہ 1980 سے لے کر آج تک ملک دشمن ناصر یہ سائسے کر رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کے درمیان حائل ہو. اس کا بہترین راہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے میرا کوشچن پہلے ہے کہ اتحاد بین المومنین کا بہترین راہ ہے، اور سیکنڈ ون اس کی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ ذرا فرمائیں. اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین دونوں ہماری جو زندگی ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے اور ہدف ہونا چاہیے. پہلے سے اتحاد بین المسلمین کی تصویر بہتر ہے، پہلے سے اتحاد بین المومنین کی تصویر بہتر ہے. الحمدللہ برداشت واحد نقطہ ہے جو اتحاد کے لیے بنیادی ایک عنصر ہے. برداشت، تحمل مزاجی. الحمدللہ برداشت اور تحمل مزاجی سنی میں بھی بڑھا ہے، شیعہ میں بھی بڑھا ہے، سنی شیعہ میں بھی بڑھا ہے. تو یہ بس بڑھاتے چلے جائیے، اس کا ظرف گہرا کرتے چلے جائیے تو خود بخود یہ چیز جتنی کمی رہ گئی وہ بھی پوری ہو جائے گی. جی ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے. Someone sent me a question in English, so would you like to listen in English? So it is better than if you want, I can translate in Urdu so that you can listen in Urdu. خاتون کا سوال یہ ہے کہ فطرہ کیا ہے، فطرہ کیسے دینا چاہیے، اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ جی فطرہ زکوٰۃ بدن ہے، اور شب عید چاند دیکھنے کے بعد یہ واجب ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی نماز عید کے بعد کی جائے گی. اور فطرہ ہر سال مختلف ہوگا، اور فطرے کا قاعدہ یہ ہے کہ غالب غذا جو معاشرہ غذا کھاتا ہے، غالباً جو غذا معاشرہ کھاتا ہے، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جو غالب چیز کیا کھائی جاتی ہے، زیادہ روزانہ کیا چیز کھائی جاتی ہے، بار بار کیا چیز کھائی جاتی ہے، اس کا جو ہے 3 سیر کہہ لیجیے کہ مقدار اس کا فطرہ بنے گا یا اس کی رقم بنے گی. مثلا کہہ دیجیے کہ 3 کلو اس کی رقم بنے گی یا خود وہ جنس بنے گی. اب غالب چاول کھاتے ہیں، غالب مثال کے طور پر آٹا کھاتے ہیں، تو
تو وہی ہر فرد کا بنے گا. یہ تو ہے کم سے کم. جی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ وہ غذا کہ جو غالب نہیں کھائی جاتی مگر کھائی جاتی ہے اور عنوانات اس کے ہیں، جیسے کھجور ہے، جیسے کشمش ہے، جیسے جو ہے. تو ہم بھائی چاول ہے، ہم کھاتے تو آٹا ہے، اس کے حساب سے ہماری رقم بن رہی ہے 260 روپے اس دفعہ جو ہم نے طے کی ہے. 260 روپے پر نفر پر ہیڈ فی نفر 260 روپے اس دفعہ ہم نے یہ تجویز کی ہے احتیاطاً. کوئی گندم یعنی مجھے بول رہے تھے تو 260 روپے نہیں صحیح 260 روپے ہم نے یہ فطرہ قرار دیا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں چاول کی دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کی رقم دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کشمش کی دینا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کھجور کے برابر 3 کلو دینا چاہتا ہوں، تو وہ دے سکتا ہے. یعنی کم سے کم یہ ہے جو مقدار ہے گندم کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم زیادہ، آٹا روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، لہذا 3 کلو یعنی 260 روپے. اور اب اگر کوئی چاہتا ہے نہیں میں تو چاول دے دے، وہ تقریباً 650 روپے بن رہے ہیں ایک آدمی کا فطرہ. اور کوئی کھجور کے مطابق دینا چاہتا ہے تو یہ اختیار ہے اس سے. تو میری تو گزارش یہ ہوگی کہ یہ سال میں ایک دفعہ ہم فطرہ دیتے ہیں، وہ بھی غریبوں اور مسکینوں کے لیے مساوی ہو جاتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور مگر آٹے کا دیں گے تو اس انداز سے. اب یہ جانا کہاں ہے؟ یہ اسے فطرہ جانا ہے کہ جو اپنی قوت اللہ یموت کے علاوہ، یعنی وہ اس کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں، فقیر اور مسکین شمار ہوتا ہو، اس کی ذریعہ آمدنی اس کے ماحول کے مطابق نہ ہو، اسے فطرہ دیا جا سکتا ہے. اور شرائط بھی ہیں فطرہ. سید کو سید کا فطرہ دیا جا سکتا ہے، مگر سید کو غیر سید کا فطرہ نہیں دیا جا سکتا. نکالنے والا غیر سید ہے تو وہ غریب سیدوں کو وہ فطرہ نہیں دے سکے گا، لیکن سید کو دے گا. اس طرح سے کچھ اور بھی احکامات ہیں. جی مستورات کی جانب سے کوئی سوال ہے ان کو وہاں سے آئیں. میرا بھی ایک سوال ہے. جی سر. ہم لوگ سورہ ملک اور سورہ واقعہ دیکھ لیتے پڑھتے ہیں. آپ نے چٹنی مجلس میں آفرین کے بارے میں بتایا تھا. میرا فدیے کے متعلق سوال تھا کہ فدیہ جو ہے وہ ہمارے مکتب کے ہی مسکین اور غریب لوگوں کو دینا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں ایسی بھی عادت ہے جو ہماری مدارس میں آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے مکتب کے. تو ان کے لیے پھر کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں بہت تیزی سے یہ ماحول بن رہا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ یہ اثنا عشری ہے یا نہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھا ماحول ہوتا جا رہا ہے. تفضیلی سنی بھائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو فقہا کو شاید نظر ثانی کرنی پڑے گی. صلوات پڑھیں ذرا محمد. آخری سوال مبشر صاحب، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ہو گئے. کل آج آخری سوال آپ لے لیں گے. ایک آخری سوال یہ کہ آپ نے غافلین کے بارے میں چھٹی مجلس سے بتایا تھا. کس کے بارے میں؟ غافلین. ٹھیک ہے. تو جس طرح نماز پہلا پڑھتے ہیں مغربین کے پیچھے، تو آپ نے 5 آیات سے لے کے 200 آیات تک آپ نے ایک درجہ بتایا تھا. تو جو ہم روٹین میں کوئی سورہ پڑھتا ہے، جیسے میں سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھتا ہوں، تو وہ جو ڈیلی روٹین کے اندر میں اس آیات کو اس میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ میں اس کو پورے قرآن میں. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے میں اس سال سستی میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا کسی وجہ سے، تو میں نے یہ روایت سنی ہوئی کہ ایک آیت کا ایک قرآن کے برابر ثواب ہے. اگر میں کوئی اور آیات پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھتا ہوں تو اس میں ایک قرآن کا بھی ثواب مل جائے گا، اور ایک قرآن کا ثواب 6666 قرآن کا بھی ثواب ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں سوال؟ تو کیا وہ مجھے یہ سارے ثواب سے مل جائیں گے؟ کمال کر دیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھائیں تو صحیح. اچھا حساب کتاب جڑا ہے آپ نے. اچھا آخری سوال. جی فرمائیں. جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहीम यार हूँ मैं, तो लिहाजा मुलाकात के लिए मेरी ख्वाहिश थी मुलाकात के दौरान। अभी आपसे हाथ मिलाऊंगा मैं। तो मैं हूँ भी सुन्नी, अरे वाह। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं आप शिया हो, तो मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। तो लिहाजा अल्लामा साहब के लिए मैं मुलाकात करने के लिए इमाम बाग का बाबुल में 2 मरतबा चक्कर लगा चुका हूँ। तो वहाँ मेरे ख्याल में वो पहले इसकी तबीयत अल्लामा साहब की नासाफ थी, उसके बाद फिर गया तो बोले बाहर मुल्क चले गए। तो आज तो मिल गया ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक सवाल जी है, जी। तो जो ये फितराना है वो बंदे इस दुनिया से खाने से चले गए, उसका दे सकते हैं या नहीं, नहीं? उसका नहीं देना, उसका वाजिब नहीं है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो बच्चा पेट के अंदर ही खावे के तो हो जाता है, उसका भी नहीं देना। उसका जनाजा पढ़ा जाता है या? हाँ, बच्चा अगर उसकी हड्डियाँ उसकी बन चुकी हैं और तो उसका जनाजा दफनाना वाजिब है, ठीक है, लेकिन नमाज जनाजा वाजिब नहीं है। नमाज जनाजा उस मौलूद का वाजिब है कि जो बालिग हो चुका हो। जो बालिग नहीं है, यानी लड़की 9 साल और लड़का 15 साल, तो उससे पहले का अगर ये उसकी उम्र है तो उसका जनाजा मुस्तहब है, सवाब है कि अगर पढ़ ले, तो वाजिब नहीं है। अगर नहीं पढ़ा गया तो गुनाह नहीं है। लेकिन उससे नीचे अगर उम्र का बच्चा है जिसमें हड्डी आ चुकी है तो उसको दफनाना वाजिब है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मुंसर नबी फासिल मदरसे के अंदर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि हज़रत यूसुफ की नस्ल से कल आपने बात करी थी कि उनकी नस्ल से नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था, तो वो जो 10 भाई थे उनमें से एक में से किसी नबी पैदा हुए थे कोई, उन 10 भाइयों में से, तो उन्होंने हज़रत यूसुफ ने तर्क औला किया था, तो उस वजह से उनकी नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था। तो ये 10 भाई थे, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह करा था मिलकर कि नबी को कुएं के अंदर फेंक दिया था। तो इस हवाले से बताएं। इसका जवाब ये है, एक सलवात पढ़ें। इसका जवाब ये है कि खुद जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका था, उन भाइयों में खास तौर पर यहूदा जो भाई था, ये जो काला कायलुन की आयत है कि इसने कहा मारो नहीं, इसने कहा कि कुएं फेंक दो। अक्सर और गालिब मुफस्सरीन का कहना है वो यहूदा ही था, यानी उसने हजरत यूसुफ को मरने से बचाया था। एक बात। दूसरे, हजरत याकूब के बच्चों में ये सबसे ज्यादा नहीं, वो तो हमारे मौजूद नहीं है ना, हमारे मौजूद तो यहूदा है। तो एक सलवात पढ़ेगा नहीं, भी जवाब नहीं हुआ। तो एक तो यहूदा ने हजरत यूसुफ को मरने से बचाया, एक ये सबब हम कह सकते हैं। दूसरा, जो असली बात, असली जवाब मेरा बनेगा वो ये है कि बाज़ लोगों से आपको भी तवक्कुआत कुछ ज़्यादा होती है। आप किसी से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आप उससे ज़्यादा तवक्को रखते हैं। बात भाई, सारे भाई हैं, मगर आप एक से ज़्यादा चाहते हैं कि ये ऐसा करता। मसलन मैं अगर रिजविया के इस मेन रोड के ऊपर खड़े होकर कुल्फ़ी खाऊँ तो कितना बुरा लगेगा आपको, और अगर कोई इस रिजविया का रहने वाला मेरा पड़ोसी खा ले तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो अगर हराम काम है, नाजायज़ काम है, तो जितना मेरे लिए आपने बुरा सोचा इतना इसके लिए भी सोचते। लेकिन आप कहेंगे नहीं, इनकी शाया निशान नहीं था, हराम काम तो नहीं कर रहे, अगर शाया निशान नहीं है मौलाना के लिए कि वो रोड पे खड़े होकर कुल्फी खाएं। हजरत यूसुफ के शाया निशान नहीं था जिस बाप ने तुम्हारी खातिर इतनी मुद्दतों के रिया किया, जिस बाप ने तुम्हारी खातिर इतनी परेशानियां उठाई, वो जब तुमसे मिलने आया तो तुम घोड़े से उतरने में देर कर रहे हो, शाया निशान नहीं था। जी मोमिनीन का नाम, सवालात का ये सिलसिला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। हम सब ने अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक और अपनी इल्मी सतह के मुताबिक
مطابق سوال کیا. لیکن ایک عالم جب کسی عالم سے سوال کرے تو اس کی سطح یقیناً بلند ہو. میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنا سوال قبلہ و کعبہ کی بارگاہ میں. سوال سورہ یوسف کے متعلق تھا، ان سے مربوط تھا، ورنہ میں اپنے استاد محترم سے ادھر پوچھ سکتا تھا اور ہمیشہ ان کی خدمت میں ساتھ ہوتا ہوں. تو مگر کیونکہ سورہ یوسف کی تفسیر کے متعلق سوال تھا تو اس وجہ سے یہی کروں. سائیں کے جو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کی تعبیر کے سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ آپ پہ نعمتیں تمام کرے گا. دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، نعمت جب تمہیں عطا ہو تو اس کا چرچا کرو. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اس نعمت کا چرچا بھائیوں سے نہ کرو. تو اسے تقیہ کی صورت کہہ سکتے ہیں کہ بھائیوں سے نقصان کا امکان پہنچ. سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. نہیں پوچھ رہا ہوں میں، کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا، توجہ ہے تو ایک پہلو جو ہم سے رہ گیا اس قصے کے اندر، وہ یہی پہلو ہے جو حضرت مولانا سائیں بخش مناظری صاحب نے فرمایا کہ حضرت یوسف روک رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، چونکہ جان جانے کا خطرہ ہے، تمہارے ساتھ دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، تمہارے ساتھ خلاف سازشیں شروع ہو جائیں گی. اور بہرحال ایسا بیان نہیں کیا، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا. ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی کہ ایسا وہ تو ہوا، پھر وہ جو جس کے خوف میں خواب بیان نہیں کیا گیا تب بھی وہی ہوا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ نے تو بیان نہیں کیا نا، آپ نے تو اپنے پر ذمہ داری نہیں دی نا. آپ تو معاذ اللہ ترک اولا کرنے والوں میں نبیوں کے لیے اور ہمارے لیے کہا جائے گا آپ تو خطا کرنے والے نہیں تھے نا. آپ نے تو اس تقدیر کے مطابق رکھا گیا. تقیہ جہاں تک بات ہے، یہ بالکل تقیہ کا ایک پہلو ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ تقیہ نبی مکرم اور مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے. تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے. آخری بات، تقیہ آیت اللہ جوادی عامری کی تعبیر میں سنا دیتا ہوں. آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے، استعداد مخاطب کا موضوع ہے. بولنے والے کا موضوع نہیں ہے تقیہ، سننے والے کا موضوع ہے. سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے، اس میں اہلیت نہیں ہے کہ اس کے سامنے اتنی گہری بات کی جائے. لہذا وہ بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھنے نہ پائے اور نقصان کر دے اپنا بھی اور تمہارا بھی. توجہ چاہوں گا، غار میں نبی تھے، مکڑی نے جالا تنا کے نہیں ہے، اور بستر پہ نبی نہیں تھے، علی کو لٹا کر انتظام کیا کہ ہیں. نہیں تھک گیا بھائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. غار میں نبی ہے، مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ نہیں ہے. بستر پر علی لیٹے ہوئے اور نبی نہیں ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے کہ نبی ہے. غار میں نہیں ہے، انتظام ہو رہا ہے. بستر پہ نہیں ہے، انتظام ہو رہا ہے. اسی کو تو تقیہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مطلب بھی پورا کر لو اور سامنے والا کوئی نقصان بھی نہ پہنچا دیتا ہے. جی صحیح. آپ اور ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں فطرے کے متعلق کہ گندم کا فطرہ یا چاول کا فطرہ دیا جائے، مگر گندم سے روٹی بنتی ہے، روٹی خالی کھائی نہیں جاتی، جو اس کے ساتھ سالن ہوتا ہے یا کوئی بھی سبزی ہوتی ہے یا گوشت ہوتا ہے تو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے تو اس کو ہم شامل نہیں کرتے. اس میں کیا وجہ؟ یا چاول کے ساتھ مرغی کا یا گوشت بریانی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں، خالی چاول نہیں کھاتے. اسی طرح روٹی خالی نہیں کھائی جاتی، اس کے ساتھ سالن یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کھاتے ہیں اس کو شامل نہیں کرتے، نہ اس کی قیمت کو شامل کرتے. اللہ ہم پر اتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں مالی زحمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا. جی وہ ہمیں مالی زحمتوں میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا. آپ سے اور مجھ سے روٹی روکھی نہیں کھائی جاتی، ورنہ جو کھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کھائی جاتی ہے. پانی میں بھگو کے کھائی جاتی ہے، خالی روٹی کھائی جاتی ہے.
दुआ करेंगे या अल्लाह हमारे बोलने बैठने को इबादत शुमार फरमा, बरकतें रहमतें नाजिल फरमा, रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हाजात की बराबरी के लिए बुलंदतर सलवात। मोमिन इकराम, आप तमाम मोमिन का इंतहाई ममनून मुतशक्किर, आप यहाँ सब तशरीफ़ लाए। क़िबला व काबा अल्लामा शहंशाह हुसैन नक़वी ने आज नवी नशिस्त से यहाँ खिताब किया और इंशाअल्लाह कल इसका आखिरी दिन है, कल अशरा मुकम्मल हो जाएगा और जितने उलमाए कराम, जितने भी अमायदीन मिल्लत और जितने भी मोमिन यहाँ तशरीफ़ लाए